گناہوں پر اللہ پاک کی رحمتیں۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفید بالوں کی کیا اہمیت ہے۔ جو ہمارے بھائی سفید بال دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں کہ دوبارہ نہ ہو جائیں۔ آج ہم آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کا آنا کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ جنتی جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جس نے اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ کے بال سفید ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کا سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرے وقار کو بلند فرما۔ آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، لوگوں سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر اکھاڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بال قیامت کے دن مسلمان کے لیے نور ہیں۔ ان سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لکھ دے گا اور گناہوں کو ختم کر دے گا اور اس بندے کو درجہ بلند فرما دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں اور وہ سب سے بہتر ہے۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں۔ نمبر 1 دیوانگی، نمبر 2 کوڑ، نمبر 3 جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ جب میرا بندہ 50 سال کو پہنچ جاتا ہے تو میں قبر میں اس کا حساب کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرے بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کا دھیان اپنی عبادت کی طرف کر دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس بوڑھے بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ 80 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں اور برے اعمال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب بندے کی عمر 90 سال ہو جاتی ہے تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے، روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا ہے، بس یہ وصال کے قریب ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کون سے الفاظ بول رہا ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی جوانی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کو سچ کے ساتھ بھیجا، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ 23 سینکڑوں میل پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر تھی۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس میں وہ ہر دن ایک انار لگ جاتا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھر کر وضو کرتا اور خدائے کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب وہ نیک بندہ کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک و صاف جگہ محفوظ کر دیا جائے۔ جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت سے زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ تو بندہ سوال کرے گا کہ اے اللہ میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ 2 بار یہی قصہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ یہ بندہ کہے گا اے اللہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ عطا کی گئی اور اس کے 500 سال کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور باقی سارے جسم پر جو احسان ہوگا وہ زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا یا اللہ آپ نے ہی مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اب میں تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی دنیا و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم کو بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاموں پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔